پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی بلا شبہ اللہ کے نزدیک لوگوں میں بدترین وہ ہے جسے لوگ اس کی فحش کلامی سے بچنے کے لیے چھوڑ دیں۔ فحش کلامی، گندی باتیں، بری باتیں، وہ شرم کی باتیں جسے بھی بندہ کھول کر بیان کر دے، یہ فحش کلامی کی وضاحت میں نے کر دی۔ فحش کلامی کی ڈیفینیشن میں نے وضاحت کر دی، تو اس کی وجہ سے لوگ اس کو چھوڑ دیں۔ بدترین شخص کہا گیا ہے اسے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا بدترین شخص ہے وہ۔ آج اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عمل ایسے بھی ارشاد فرمائے جن کے کرنے والے کو خیر الناس یا خیار الناس کہا گیا ہے، یعنی لوگوں میں بہترین۔ مثال کے طور پر قرآن سیکھنے سکھانے والے خیر الناس قرآن سیکھنے سکھانے والوں کو بہترین لوگ کہا گیا ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، یہ حدیث موجود ہے، بہتر انسان وہ جو دوسرے انسانوں کو نفع پہنچائے۔ اسی طرح اچھے اخلاق والوں کو اچھے انسان کہا گیا، بہترین لوگوں میں بہترین وہ جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اور گناہ ہو جانے پر کثرت سے توبہ کرنے والے کو بھی اچھا کہا گیا ہے کہ یہ اچھے لوگ ہیں۔ یوں ہی بہت برے کام، بہت بڑے برے کام ایسے بھی جن کو کرنے والے کو برا کہا گیا ہے۔ شر الناس بھی کہا گیا، شرار الناس بھی کہا گیا ہے، یعنی کہ برے لوگ۔ اب اس کو سمجھیے میرے پیارے اسلام بھائیوں، جیسے چغل خوری کرنے والے، دوستوں میں جدائی ڈالنے والے، پاک دامنوں پر عیب لگانے والے، دوغلا پن رکھنے والے، انہیں کہا گیا ہے کہ یہ برے لوگ ہیں۔ اسی میں جن خامیوں پر برے لوگ کہا جاتا ہے، ان میں فحش کلامی ہے۔ آج اس کو ہم سمجھتے فحش کلامی، یعنی یہ ایک ایسا میں ٹاپک لے کر آیا ہوں آپ کے ساتھ، تھوڑی اس کی اور ڈیٹیل میں جائیں گے تو اندازہ ہو جائے گا۔ یعنی فحش کلامی، گالیاں دینا فحش کلامی ہے، بےہدہ گندی باتیں فحش کلامی ہے۔ اور یہ اس وقت مزاح کے نام پر، جو ایک میری انفارمیشن ہے، تو مطالعہ کرتے تو کچھ انفارمیشن بھی جمع ہو رہی ہوتی ہے، میری انفارمیشن کے مطابق یہ اتنا بڑھ چکا ہے مزاح کے نام پر، یعنی کامیڈی کے نام پر، آپسی گفتگو کے نام پر، ایسی جنرل ڈسکشن کے نام پر بھی، یعنی کہ وہ چھپی ہوئی جو باتیں ہوتی ہیں نا، جو آدمی نہیں، شرم و حیا کس کو کہتے پھر، وہ آپس میں کیا لڑکے کیا لڑکیاں، یہ آپس میں یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یعنی چھپے ہوئے معاملات بھی ڈکلیئر کرتے ہیں۔ یعنی معاذ اللہ، صبح معاذ اللہ شادی کے بعد اگلے دن ہی لڑکا اپنی اور بیوی کے تعلقات دوستوں میں شیئر کر رہا ہوتا ہے، اور اس سے سوال جواب کرتے ہیں، اور لڑکی جو وہ رات کے معاملات اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہے، اس سے سوال جواب کیے جاتے ہیں۔ اس طرح کئی اور گندے کام، گندی باتیں، گندی انفارمیشنز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں اور باتیں کی جاتی ہیں۔ لہٰذا اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے، جو میں اس وقت آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں سب سے زیادہ بھاری عمل اچھے اخلاق ہوں گے، اور اللہ فحش کلامی کرنے والے بے حیا آدمی کو بہت ناپسند فرماتا ہے۔ بے حیائی کرنے والے اور فحش کلامی کرنے والے، فحش کی تعریف میں نے بیان کر دی، بار بار پھر اس کو مجھے یعنی بےہدہ قسم باتیں کرنا، گالیاں دینے، گندی باتیں کرنا، گندی اور بےہدہ باتیں، یہ فحش کلامی کہلاتی ہے۔ شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان والا جنت میں جائے گا، اور بے حیائی، فحش گوئی برائی کا حصہ ہے، برائی والا دوزخ میں جائے گا۔ مومن تانا دینے والا، لعنت کرنے والا، فحش بکنے اور بےہدہ گفتگو کرنے والا نہیں ہوتا۔ اب سنیے، مومن تانا نہیں دیتا، اور ہم کئی دفعہ سنتے ہیں یار اگلے کو بولنا، تانا تو نہیں دو یار، تانے دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ نمبر ایک، مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا۔ نمبر دو، لعنت کرنے والا نہیں، تو یہاں تو باپ رے باپ، لعنت تو جیسے کہ ہیلپنگ ورب ہے، گفتگو کے دوران لعنتیں کرتے رہیں گے۔ اب میں تو بولتے ہوئے بھی اب کیا بولے، ابھی بولیں گے تو الگ سے کلپ نکال کے چلا دیں گے۔ یہ بھی
آج کل تو خیانت کا دور ہے نا، زبردست. ٹیکنالوجی جتنی بڑھتی جا رہی ہے، خیانت کرنے کا انداز بھی اسی قدر جدید ہوتا چلا جا رہا ہے. اسی طرح فحش بکنے اور بےہودہ کرنے والا مومن نہیں ہوتا. بےہودہ گفتگو، فحش گفتگو، یہ اس کو سمجھیے. پہلے چلے ایک اور بات سنا دیتا ہوں تاکہ بات اور سمجھنا آسان ہو جائے گا. حضرت ابراہیم بن میسرہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فحش بکنے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں یا کتے کے قالب میں آئے گا. بےہودہ بات کرنے والا، ایسی ایسی گندی باتیں کرنے کے بارے میں پتا چلتا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا یار، کیا بتاؤں. جو پتا چلتا ہے خود ہی شرم آ رہی ہوتی ہے کہ یار ایسا معاملہ بگڑ چکا ہے، ایسا ماحول خراب ہو چکا ہے. ایسے گندے گندے الفاظوں کا استعمال سنا ہے کہ اب کیا جا رہا ہے، اسپیشلی ویڈیوز کے ذریعے اور کامیڈی کے نام پر، ہنسانے کے نام پر ایسی گندی گندی باتیں کہتے ہیں کہ لوگ کہتے یا سنتے ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں دلچسپی لی جا رہی ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو چلتا ہے نا وہ بکتا ہے، یعنی جس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا وہ پروڈکشن آتی ہے. اب وہ عجیب و غریب قسم کی ڈیمانڈ کا سلسلہ جاری ہے کہ لوگ لگتا ہے یہ باتیں سننا پسند کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ چیزیں چلتی بھی ہیں. اب اگر آپ جو اس وقت دیکھ کے سن رہے ہیں، سوشل میڈیا پر ہیں، مدنی چینل پر ہے، جو میں کہہ رہا ہوں یقیناً میری انفارمیشن آپ کے مقابلے بہت تھوڑی ہوگی، بہت تھوڑی ہوگی. ابھی چند دنوں پہلے میں بیٹھا تھا، کوئی بات چیت چل رہی تھی تو کچھ اسپورٹس کے تعلق سے مجھے کچھ میں سن رہا تھا ان کی باتیں، میں نے کہا اتنا آگے چل گیا سارا معاملہ. تو جب بیٹھتے ہیں تو کوئی ٹاپک چلتا ہے تو انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے. تو اس طرح یہ فحش گوئی، بےہودہ باتیں، گندی باتیں، شرمناک باتیں، گالم گلوچ والی باتیں، اس طرح کی باتوں کا کلچر جیسے بڑھ گیا ہے. اچھا اب ہوتا کیا یہ میں بتا رہا ہوں. جب ایک جیسے کہ عام شریف آدمی جب یہ بات سنتا ہے نا تو کانوں کو ہاتھ لگا نہیں، لیکن جب بار بار سنے گا نا تو عادی ہو جاتا ہے. جیسے بولتے بولتے بندہ عادی ہو جاتا ہے، ایسا کرتے کرتے عادی ہو جاتا ہے. اب اس کو یہ باتیں بری نہیں لگ رہی ہوتی، وہ اس کو گھبراہٹ نہیں ہوتی. اس کی مثال میں ایک اور آپ کو سمجھاؤں کہ ایک با حیا نیک انسان بے پردگی سے ڈرتا ہے، غیر محرم عورتوں کو بے پردہ دیکھنے سے وہ ڈرتا ہے. لیکن جب اس کو آہستہ 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 وہ دیکھنے کی نوبت آتی رہتی دیکھتا تب یہ بے باک ہو جاتا ہے. اب اس سے عورت کو دیکھنے میں ڈر نہیں لگتا، خوف نہیں آتا، جھجک نہیں ہوتی، گھبراہٹ نہیں ہوتی، وہ گناہ پر دلیر ہو جاتا ہے. تو گناہ کرنے پر بھی بندہ دلیر ہو جاتا ہے، اور گناہ سننے اور گناہ دیکھنے پر بھی بندہ دلیر ہو جاتا ہے، اور دونوں صورتوں میں ہلاکت ہے. تو میں یہ آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جو موضوع میں نے پڑھا، جو انفارمیشن میں نے گیدر کی، اگر ہم دیکھنے سننے والے جتنے بھی چاہے سوشل میڈیا پر، ہم اگر اس کا بائیکاٹ کر دینا کہ یہ جتنی بھی بے حیائی، بے شرمی، گندی، ننگی، گالم گلوچ اور ایسے مطلب کہ گندے گندے الفاظوں والی گفتگو جہاں جہاں سے بھی آتی ہے، واللہ عالم، اگر ہم اس کا بائیکاٹ کر دیں، میں نے نہیں سننا، میں نے نہیں دیکھنا، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ دم توڑ دے گی چیزیں؟ اور اگر یہ چیزیں میڈیا پر وائرل ہوتی ہیں تو میڈیا جب بہت ساری چیزوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو میڈیا ان چیزوں کو کیوں نہیں روکتا جس کے ذریعے معاشرہ برباد ہوتا ہے، اخلاق برباد ہوتے ہیں، کردار برباد ہو رہا ہوتا ہے، بچے برباد ہو رہے ہوتے ہیں، بچیاں برباد ہو رہی ہوتی ہے. کیا یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا یار؟ عام آدمی کو سمجھ پڑ جاتی ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ ہمارے کردار و اخلاق کو برباد کر دینے والے کام ہو رہے ہیں. تو ایسا کیا پیسے کمانے کی اور مطلب کہ دنیا کی محبت کی دھن پڑ گئی کہ امت کو برباد کیا جا رہا ہے، یہ خاموش بیٹھے ہوتے ہیں، روکتے نہیں ہیں، جبکہ روکنے کا اختیار رکھتے ہیں جو رکھتے ہیں. اللہ کی نافرمانی کی بات کیسے ہمارے یہاں مطلب کہ رائج ہو جائے گی؟ چلے کوئی اور نہیں روکتا، آپ کو بھی تو کوئی گن پوائنٹ پہ نہیں کہتا نا کہ سنو ورنہ شوٹ کر دیں گے. ہمیں کون سی چیز ان کو اس چیز کو سناتی ہے، اس چیز کو چلاتی ہے؟ چلے بتائیں. ہم کہیں جناب یہ بہت بگڑ گیا معاملہ، ٹھیک ہے میں بھی کہتا ہوں معاملہ بگڑ گیا،
بس تم کو اس بگڑے ہوئے معاملے میں پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ خود کو کنارہ کر لیتے یا آپ کو کوئی دھکا مار کر لایا ہے بے شرمی و بے حیائی کی باتیں سننے کے لیے؟ اپنے آپ کو سمجھائیں نا، اپنے آپ کو منائیں، تو انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں نکل جائیں۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، یہ جو میں نے کہا نا ہنسانے کے لیے، اللہ کے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ بات کرتا ہے اور محض یعنی صرف اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو ہنسائے، لوگوں کو ہنسائے، اس کی وجہ سے جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو آسمان و زمین کے درمیان کے فاصلے سے زیادہ ہے، اور زبان کی وجہ سے جتنی لغزش ہوتی ہے نا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی قدم سے لغزش ہوتی ہے، زبان کی حفاظت۔ اس لیے میرے آقا کا کتنا اہم ترین ارشاد ہے، من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو اللہ اور قیامت کے دین پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ چپ رہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا پر جو ہمارے عاشقان رسول ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور سوشل میڈیا نے تو زیادہ تباہی مچائی ہے نا، اور آپ بھی جو یہاں آئے ہیں پتہ نہیں کون کون کیسی کیسی عادتیں لے کر آیا ہے۔ ہم الحمدللہ اس ماہ رمضان میں اپنی عادتوں کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت علامہ عبدالرب مناوی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں امام غزالی نے فرمایا یعنی ہنسانے والی بات سے مراد ایسی بات ہے جس میں غیبت، ایذائے مسلم یعنی مسلمان کو تکلیف دینے یا کوئی گناہ کا پہلو پایا جائے، یعنی کوئی گناہ کا پہلو پایا جائے، یہ وضاحت ہوئی ہے۔ ورنہ محض مزاح والی بات پر یہ وعید نہیں ہے، یعنی ایسے ہی آدمی کو مزاح کی بات کرتا ہے کہ آپ مسکرا دیں، بیان کے دوران بھی کبھی کوئی ایسی گفتگو ہو جاتی ہے کہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، تو وہ نہیں ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مزاح فرمایا ہے، مگر آپ خود فرماتے ہیں کہ میں جھوٹ، مطلب آپ کے مزاح مبارک میں جھوٹ نہیں ہوتا تھا، کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی، کسی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ یہاں تو مطلب کہ ایک فحش کے ایک صورت یہ بھی بنی، میں نے پڑھی تھی کتاب کے اندر، یہ بھی ہے کہ گھیرتے ہیں، یعنی ایک آدمی بس اپنی زبان کی وجہ سے، اچھا یہ سمجھتا ہے کہ لوگ میری زبان کی میری عزت کرتے ہیں یا یہ کرتے، نہیں تیرے تو ڈرتے ہیں کہ تو ابھی 2 منٹ میں اس کی مطلب کہ عزت اتار دے گا۔ آپ کو پتہ ہے نا ایسے دوست ہوتے ہیں، ایسی گیدرنگ ہوتی ہے جن سے بات کرتے بندہ 10 دفعہ سوچتا ہے کہ یار یہ 2 منٹ کے اندر عزت کے کچرے کر دے گا، 2 منٹ میں عزت اتار دے گا۔ اچھا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا، لوگ ہنستے ہیں کیونکہ اس کی بھی وہاں میں آنے واہ میں واہ ملانے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں اپنے اس انداز کے ذریعے ایک مسلمان کی دل آزاری کر رہا ہوں، اس کی عزت میں ہاتھ ڈال رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کی عزت میں دست اندازی کرنا یہ بدترین سود ہے۔ اب آپ بتائیے اس کے سوا چارہ کیا ہے ہمارے پاس کہ ہم چپ رہیں یا اچھی بات کریں؟ آپ بولے میں ہنسانے کے لیے کرتا ہوں، ہنسانے کے لیے اب لوگوں کا معیار ایسا ہو چکا، اب کیا کریں کہ آپ لوگوں کو ہنسا دینے کے لیے کسی کی بے عزتی کرتے ہیں، اس کا کچرا کر دیتے ہیں۔ اچھا پھر 4 اچھے دوست، بالکل گہرے دوست، اب میں آپ کو بتاؤں اچھے اور گہرے دوستوں کی بے حیائی، بے شرمی، کتنے بجے؟ بھائی دیر ہو گئی، جا مار پڑے گی۔ اب وہ ماں بہنوں کو جو لاتے نا دوست آپس کی گفتگو کے اندر، میں نہیں کہتا کہ ہر بات بے ہدا ہوگی، ہر بات فحش ہوگی، لیکن کچھ باتیں ایسی ہے کہ جو بالکل ایک مہذب، ایک شریف اور ایک اچھا آدمی یہ باتیں کیسے کرے گا بتائیے؟ ماں مارے گی گھر جا، بھائی ماں کیوں مارے گی؟ اور کیا ضرورت ہے ماں کی باتیں باہر لانے کی؟ کیا ضرورت ہے بیوی کی باتیں باہر لانے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ آخر آپ کی ایسی کیسی گیدرنگ ہے جس میں آپ اپنی ماں کا، اپنی بہن کا، اپنی بیوی کا تذکرہ کرتے ہیں؟ آئی کانٹ بلیو یار، کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بھی برائی کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں۔ ابے سینڈل لے کے کھڑی ہوئی ہوگی، آپ کو بڑا پتہ، یہ جھوٹ بولتے ہیں آپ لوگ۔ کب سینڈل لے کر کھڑی تھی؟ کب چپل لے کر کھڑی تھی؟ ماں کب جھاڑو لے کر کھڑی تھی؟ کیوں کر رہے اس طرح کی باتیں؟ کیوں اپنی ماں بہنوں پر تہمت لگا رہے ہو؟ کیوں 4 دوستوں کو مطلب کہ اپنے گھر کی عورتوں کے اوپر ہنسنے کا موقع دے رہے ہو؟
ایسے دوست کیوں بناتے ہو جو کل آپ کی بیوی کی باتیں کرے، آپ کی بہن کی باتیں کرے، آپ کی ماں کی باتیں کرے؟ یار ہم غیرت مند لوگ ہیں، ہمارے گھر کی عورتوں کی باتیں پرائے مرد کیوں کریں گے؟ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کلچر ہے ایسے، اپنی ماں بہنوں کو سجا کر بے حیائی کی طرح گھماتے پھراتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ پاک ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، لیکن ہمیں کچھ سوچنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کرے کہ ہم چپ رہنے والے بن جائیں۔ اسی طرح یہ مزاح کے نام پر، یعنی مزاح کے نام پر بات، اچھا بعض اگر جھوٹ، اس سے کئی باتیں جھوٹ پر مبنی ہے، بولتا کیوں ہے جھوٹ؟ تاکہ لوگ ہنسے۔ کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ تاکہ لوگ ہنسیں گے، اور کیا کریں گے؟ ہنسیں گے نا۔ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت ہے اس کے لیے، کیا ہے؟ ہلاکت ہے اس کے لیے جو بات کرتا ہے اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اے میرے موتقف اسلامی بھائیوں، سوشل میڈیا پر دیکھنے سننے والوں، مدنی چینل پر دیکھنے سننے والوں، آپ کو لگتا نہیں ہے یہ ساری باتیں سننے کے بعد یار خاموش رہنے میں عافیت ہے؟ ایسے دوست ہونے ہی نہیں چاہیے جن میں بندہ جائے تو پھر الٹی سیدھی باتیں ہو۔ ایک وجہ میں نے پڑھی ہے فحش کلامی کرنے کی، اس طرح کی باتیں کرنے کی، دوسروں کو خود سے چھوٹا سمجھنا، یعنی آدمی اپنے سے بڑے اور اپنے سے امپورٹنٹ لوگوں کے ساتھ ایسی باتیں نہیں کرتا، رائٹ؟ یہ جب بات کرتا ہے نا تو سامنے والے کو خود سے چھوٹا، سامنے والے کو خود سے گھٹیا، سامنے والے کو خود سے کمتر سمجھتا ہے، تب جا کر اس طرح کی گندی اور اوچھی باتیں وہ کرتا ہے۔ بڑے ایسے تو کو تو نہیں کرے گا، پاگل واگل ہو گیا ہے، ارے چل بھائی، تو آگے پیچھے کر دے گا۔ تو یہ ایک وجہ میں نے پڑھی ہے، اور یہ بہت خطرناک وجہ ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو خود سے چھوٹا کمتر سمجھنے کی؟ اور یہ تکبر کی علامت ہے۔ تکبر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنا یا خود کو دوسرے سے بہتر جانا، یہ تکبر ہے۔ اللہ پاک ہمیں فحش کلامی سے بچائے، اللہ پاک ہمیں اپنے گھر کی عورتوں کی باتیں باہر کرنے سے بچائے۔ میں ایک واقعہ بیان کرتا رہتا ہوں، ایک امیر سنت نے بڑا خوبصورت یہ بات لکھی ہے غیبت کی تباہ کاریاں کتاب کے اندر، کہ ایک شخص کی اپنی بیوی کے ساتھ بنتی نہیں تھی اور چل رہا تھا معاملہ، تو دوست سے پوچھا خیریت تو ہے، کیا بات ہے؟ سنا ہے تیری بیوی کی تجھ سے بنتی نہیں ہے، گھر میں تیرے مسائل چل رہے ہیں، کیا کرتی تیری بیوی؟ اللہ، اس نے جواب دیا کہ میں غیر مردوں کے سامنے اپنی گھر کی عورتوں کی باتیں نہیں کرتا۔ بات ختم ہو گئی، تھوڑے دنوں کے بعد طلاق ہو گئی، گھر ٹوٹ گیا اس کا۔ پھر وہ دوست ملا، کہنے لگا بھائی اب تو بتا کیا ہوا، اب تو تیری بیوی نہیں ہے نا؟ تو کہنے لگا میں دوستوں کے ساتھ غیر عورتوں کی باتیں نہیں کرتا۔ دونوں طرف سے ناک کاٹی، یوں ناک یوں کاٹی، اس کی کیسے کاٹی؟ یوں ناک کاٹی۔ ہے ایسا جواب دینا آتا ہے آپ کو؟ یہ جواب دینا ہے۔ یہاں تو کوئی اپنی بیوی کی باتیں دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے، یار یقین مانو میرا دماغ کام نہیں کرتا کبھی کبھی، میری بیوی ایسی، میری بیوی ایسی، میری بیوی ایسی۔ اچھا ایک آدھ سے چلو شیئر کرتا ہے تو چلو کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی وجہ ہے، وہ بھی شرعی وجہ ہے۔ میری بات میں بہت پریکٹیکل باتیں آپ سے کر رہا ہوں، سوسائٹی کا بہت بڑا پرابلم آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ بھائی ایک آدھ کوئی ضرورت ہو گئی گھر کے حالات کی وجہ سے، کوئی سے گھر کے صورتحال بن گئی، ایک آدھ وہ بھی کس سے، جس سے شریعت اجازت بھی دیتی ہو، وہ مسئلے کو حل بھی کرتا ہو، مگر بات آتی ہے دوستوں کے بیچ میں، چار دوستوں کے بیچ میں آتی ہے۔ ایک اکیلا آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کے 3 دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اور موضوع کیا ہے؟ اس ایک دوست کی بیوی، جو منہ میں آتا ہے بولتے ہیں، جو منہ میں آتا ہے بولتے ہیں۔ ارے تمہیں خدا کا خوف نہیں؟ قیامت کے دن اپنے رب کے حضور جواب کیا دو گے؟ جب اللہ تعالیٰ آپ کی میری بے حساب بخشش کرے، اگر قیامت کے دن آپ کے ہمارے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا گیا، اس کو پڑھو، اور جو آج آپ نے اپنے دوست کے ساتھ اس کی ماں بہنوں کے اور بیوی کے بارے میں جو باتیں کی ہیں
کل قیامت کے دن اپنے رب کے حضور یہ پڑھنا پڑ گیا، ذرا سوچا ہے؟ اور ایک گندی اور فحش اور بری باتیں کرنے والوں، ذرا سوچو، کیا یہ بات آپ اپنی ماں کے ساتھ کرتے؟ ماں سن رہی ہے بات کریں گے؟ نہیں. باپ سن رہا ہے یہ باتیں کریں گے؟ نہیں کریں گے. کوئی استاد سن رہا ہے یہ باتیں کریں گے؟ نہیں کریں گے. کوئی معزز دینی، کوئی مسجد کا امام بھی سنا تب یہ بات نہیں کریں گے. اب سوچئے کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے معزز فرشتے آپ کی بات لکھ رہے ہیں، آپ انہیں کیا لکھنے پر کیا لکھوا رہے ہو؟ اور رب کے حضور پڑھو گے کیسے ہم؟ یہ رب کے حضور جو پڑھنا ہے نا، اس کو سمجھیے. ایک شخص کو مرنے کے بعد خواب میں دے کر پوچھا گیا، اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہ میرے ہاتھ پہ نامہ اعمال دیا گیا اور کہا پڑھو. مجھے کہا گیا اسے پڑھو. جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، ایک جگہ آ کر میں رک گیا. ایک جگہ آ کر میں رک گیا، مجھ سے آگے نہ پڑھا گیا، حتیٰ کہ شرم کی وجہ سے میرے بدن کی جلد پگھل کر میرے پاؤں میں آ گئی، مگر میں آگے نہ بڑھ سکا. پوچھا گیا وہ کیا بات تھی؟ کہا ایک خوبصورت لڑکے کو گندی نظر سے دیکھا تھا، اب میں اپنے رب کے حضور کیسے پڑھوں اس عمل کو؟ ذرا سوچے یار. کیا ہمیں نہیں پتا کہ نامہ اعمال قیامت کے دن پڑھنے دیا جا سکتا ہے؟ پڑھو. اس وقت ہم اپنے نامہ اعمال پڑھیں گے کہ یہ گندی باتیں پڑھیں گے، گالیاں دی ہیں، چغلیاں کی ہیں، بے ہدا بے شرمی کی ننگی اور فحش قسم کی عریانی باتیں کی ہیں ہنسانے کے لیے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. لوگ اس طرح کی باتیں کرنے کے پیسے لیتے ہیں. پیشہ بنا لیا ہے گندی باتیں کرنے کا، پیشہ بنا لیا ہے اس طرح کی چیزوں کو. کیا بتائیے، کیا اس کا کوئی پیشہ بناتا ہے؟ اس کے ذریعے کوئی آمدنی حاصل کرتا ہے؟ نہ. اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا رب تم سے فرماتا ہے، مسلمانوں سے فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کہ اسلام اس طرح کی باتوں کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. گندی اور فحش قسم کی باتوں کی اجازت اسلام نہیں دیتا، بلکہ اس کی مذمتیں آئی ہیں. میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھ کے سنائی ہے، بزرگوں کے اقوال پڑھ کر میں نے آپ کو سنا ہے، اور میں نے آپ کو وجوہات ہی بتائی کہ کیا کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بندہ اس طرح کے باتیں کرتا ہے، اس طرح کی زبان چلاتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ جناب لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں. لوگ آپ کے شر سے ڈر رہے ہیں. آپ دوبارہ وہ حدیث سنیے. اس طرح کے لوگ، یعنی کہ اللہ کے نزدیک لوگوں میں بدترین وہ ہے جس سے لوگ اس کی فحش کلامی سے بچنے کے لیے چھوڑ دیں. ارے یار نہیں بات کرنی سے، یار چھوڑو، اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا، یہ گندی باتیں کرتا ہے. لوگ چھوڑ دیتے ہیں ایسوں کو. یعنی شریف آدمی کیسے ان کے ساتھ بیٹھے گا؟ بتائیے. اللہ پاک آپ کی میری بے حساب بخشش کرے. ماہ رمضان ہے، ماہ غفران ہے، یہ مطلب خود کو بدلنے کا مہینہ ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو. جس کی بھی اس طرح کی عادت ہے، گندی باتیں کرنے کی، فحش باتیں کرنے کی، بے ہدا باتیں کرنے کی، گالیاں دینے کی، گالم گلو تو دکان پہ بندہ دے گالی دے گالی دے گالی، بس ادھر ادھر سڑکوں پر بلاتے گالی سے. آپ تو نصیب والے ہو، لوگ آپ کو بلاتے کہتے ہیں مدینہ. اسلامی بھائی اور میٹھے میٹھے بھائی، یہ میرے میٹھے میٹھے مرشید کا صدقہ ہے. ورنہ جنرلی لوگ کیسے بلاتے ہیں؟ اوے ابے، یا پھر گالی دیں گے. اچھا بیٹے بیٹے دوست آپس میں گالی دیں گے، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. پتہ ہے نا آپ کو، شاید کتنا کو پتا ہوگا، بیٹے چائے کر رہے، بن کباب کھا رہے، برگر کھا رہے، اور ایک دوسرے کو گالی دے رہے، تیری ماں تیری بہن، تیری ماں تیری بہن، گالیاں دے رہے ہوتے، ہنس رہے ہوتے، دونوں ہنس رہے ہوتے. وہ اس کو دے رہا ہے، اس کو دے رہا ہے، دیکھو کس سے زیادہ پی ایچ ڈی کی ہے، کس کے زیادہ نمبر آتے ہیں گالی دینے میں، بری باتیں کرنے میں. اچھا یہ ہو رہی ہے، مذاق مستی ہو رہی ہے، اور سنا اور گالی، اور سنا اور پھر گالی، اور پھر گالی. اچھا اب یہ گالی دیتے دیتے چائے گر گئے کپڑے پر، اب وہ گالی دے گا. اب جیسے وہ گالی دے گا، دیکھ گالی نہیں دیا، وہ تو اتنی دیر سے کیا تجھے پھول دے رہا تھا یہ؟
اتنی دیر سے کہ تیری تعریفیں کر رہا تھا یہ. ابھی آدھے گھنٹے میں اس نے کوئی مطلب کہ 24 گالیاں دے ڈالی تجھے تیری صحت پہ فرق ہی نہیں پڑا. جیسے ہی غصے میں آ کر گالی دی, دیکھ گالی نہیں دیا, ماں پر مت جانا, بہن پر مت جانا. وہ اتنی دیر سے کہاں جا رہا تھا بھیا یہ نہیں دیکھ, ہاں یہ دوستی اپنی جگہ پر ہے, گالی والی نہیں چلے گی. او بھائی ابھی دے چکا تجھے, پورا بورا بھر کر گالی کا دیا اس نے, لاد کر گھر پہ جا. اس وقت تیری حیا کا جنازہ نکل چکا تھا. یعنی دوست محبت میں, پیار میں, مسکراتے ہوئے جو کچھ بولنا ہے بول دے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تجھے 7 خون معاف. ہاں غصے میں نہیں دینا گالی, ہاں میری غیرت آ جائے گی. تیری غیرت بھی بڑی لوڈ شیڈنگ والی ہے, کبھی آتی ہے کبھی چلی جاتی ہے. حیا کو بھی لوڈ شیڈنگ لگی ہوئی ہے, غیرت کو بھی لوڈ شیڈنگ لگی ہوئی. کچھ بولنا ہے مطلب کمال یہ ہے کہ اسے دوست بنائے کیسے یار اس نے, جو گالیاں دیتے ہیں یار, معاذ اللہ سما معاذ اللہ, جو گندی باتیں کرتے ہیں, ایسے دوست بناتا کیسے بندہ, اور ایسے دوستوں میں بیٹھتا کیسے, اس کا دل گھرتا کیسے یار. سوچتا نہیں ہے کہ میں قیامت کے دن رب کو کیا جواب دوں گا. دل میلا, دل گندا, دماغ گندا, مطلب پاکیزگی ختم ہو جاتی ہے. آج نیت کر لو, نہ ہم برائی کریں گے نہ بری صحبت میں بیٹھیں گے. اب روایتیں دیکھیں, میں نے آپ کو روایتیں پڑھ کر سنائی, حدیثیں پڑھ کر سنائی ہے, اور آج پکی نیت کر لیں انشاءاللہ اچھا بولیں گے. کیا بولیں گے؟ میں ایسے موقع پر ایک مثال دیتا ہوں. ابھی تو کہ رمضان کا مہینہ ہے, زیادہ ہوں گے. آپ نے جو فروٹ خریدنے گیا, پھل خریدنے, ہاں ہاتھ اٹھا, شرماتے کیوں یار؟ ہاں اچھی بات ہے یار, پھل خریدے جانا کوئی بری بات ہے؟ کون کون فروٹ خریدنے گیا, پھل خریدنے, ہاتھ اٹھاؤ. ارے میں بھی گیا ہوں, چلو نہ بولو یار. ہاں یہ ہوئی نا بات, گئے تو اچھا ہے, اچھے آدمی ہو یار, پھل خریدنے گئے ہو. گھر کی عورتیں جائیں گی؟ اچھا کیا کبھی کہا ہے پھل والے کو, بھائی جان کڑوا پھل کون سا ہے؟ کڑوا لیتے ہو کہ میٹھا لیتے ہو؟ بلکہ ڈیڑھ ہوشیاری تو یہ کرتے سنگتے, جیسے نہیں اپنے باپ دادا سے پھل کا کام ہے. یار یہ صحیح لگتا ہے, وہی بولے گا چل جانے دے, اس کے رنگ کا پتہ اس کو نہیں ہے کوئی بھی, ٹھیک ہے. اب سنگیں گے اور یہ صحیح لگتا ہے, اب بجا کر بھی دیکھیں گے, یہ اس کا سمجھ پڑتی ہے. تو مجھے پھل والا بھی ہو جاتا ہے, بولتا چل اس کو کر رہے تھے جو ڈیڑھ ہوشیاری کر رہا ہے. ہاں یہ لے جاؤ, یہ لے جاؤ, یہ لے جاؤ. گھر پہ کھولتے تو پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا نکل گیا, کھاتے بھی پتہ چلتا ہے کیا نکل گیا. بھائی شرافت سے پھل والے کو بولو نا یار مہربانی اچھا مال دیتے یار, آتا نہیں ہم کو لینے کے لیے, ٹھیک ہے. مثال دی ہے میں نے. اچھا اب آپ کڑوا پھل خریدتے کہ میٹھا؟ کون بولتا ہے میٹھا, ہاتھ اٹھاؤ. اچھا یعنی آپ کو کڑوے نے میٹھے کی سمجھ ہے؟ پہلے یہ بتاؤ کس کو سمجھ آتی ہے کہ کڑوا نے میٹھا؟ نہیں, سب کو نہیں سمجھ آتی. اللہ پاک خیر کر, یہ اتقاف کرنے کے لیے آئے. بھائی کڑوے نے میٹھے میں جس کو سمجھ نہیں آتی وہ ہاتھ اٹھا کے, مجھے کڑوا نے میٹھا سمجھ ہی نہیں آتی, کیا کڑوا کیا میٹھا, کھا جاتا ہوں میں. تو سمجھ آتی ہے نا یار یہ کڑوا یا میٹھا ہے؟ تو کس کو سمجھ آتی ہے میٹھے کی؟ ہاں یہ میٹھے کی سمجھ آتی, دور دور تک آتی ہے. ہاں روزہ بند ہے, ٹینشن نہیں ہے, تو میٹھے کی سمجھ آتی ہے. کہتے ہیں جس طرح پھل لینے جاتے ہو تو میٹھے کا انتخاب کرتے ہو, اسی طرح جب بولنے جاؤ نا تو میٹھے بول کا انتخاب کیا کرو. تھوڑا سوچو تو صحیح, کیا بولوں نہیں یار, برا لگے گا, اس کو دل آزاری ہو جائے گی. نہیں یار نہیں بولتا, چپ ہو جاتا ہوں, چپ نہ بولے گا تو میٹھا بولے گا, بس یہ طے کر لو یار. کون طے, یہ دیکھے نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, اور یہ کرنا چاہیے. نیت بناؤ کہ یار صحیح ہے, میں کہاں گندی باتیں اور اس طرح دل آزاری کی باتیں کر خود کو جہنم کی طرف لے کے جاؤں. انشاءاللہ آج سے اچھا بولوں گا ورنہ چپ رہوں گا. کفل مدینہ, بس خاموشی کی اللہ کرے کہ عادت ہو, بولے تو اچھا بولے ورنہ چپ رہے. ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طویل خاموشی والے تھے, طویل خاموشی والے, اور طویل خاموشی والے بھی تھے اور آنسو بہانے والے بھی تھے. روتے بھی اتنا تھے اور مسکراتے بھی اتنا ہی تھے.
تبسم، سوچے تبسم، مسکرانا، خاموشی اور رونا، اور اس ساری کیفیت میں حال یہ ہے کہ کوئی آقا کے پاس بیٹھے تو اس کو اکتاہٹ بھی نہ ہو، بیٹھا ہے تو بیٹھا ہی رہے، اٹھنے کا جی نہ کرے. یہ تھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت. ہو یہ ہے پیارے آقا کی تعلیم و تربیت ہمارے لیے. اور اچھی بات کرنی ہے ورنہ چپ رہنا ہے. ماشاءاللہ آپ یہاں آئے ہیں، یہ تو ماحول بنا ہوا ہے اچھی باتیں سیکھنے. جو بھی ہمارے مدنی چینل پر سوشل میڈیا میں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں. آج اب یہ کتابوں سے صرف نہیں پیارے اس طرح جو ہوتا، میں آپ کو صحیح کتابوں سے صرف نہیں ہے، کتابوں سے معلومات آتی ہے، پریکٹیکل کچھ اور شے ہے. ورنہ میڈیکل کرنے کے بعد ہاؤس جاب کے لیے ڈاکٹر ایک ایک دو دو سال تک پریکٹس میں نہ لگے رہتے. آپریشن انہوں نے کتاب میں پڑھا ہے، مگر آپریشن کسی ایکسپرٹ کے ساتھ سیکھتے ہیں، فتویٰ کسی ماہر کے ساتھ سیکھا جاتا ہے، ماہر مفتی کے ساتھ بیٹھ کر. اسی طرح اچھی صحبت میں ہمیں یہ جو پڑھتے ہیں نا، یہ اچھی صحبت ہمیں بتاتی ہے. کوئی ایسے خاموش، کوئی باوقار، کوئی خوف خدا والی صحبت ہونی چاہیے. اور یہ اللہ پاک کی رحمت ہے، ہمیں اس وقت دعوت اسلامی کے فیضان مدینہ میں یہ میسر ہے، اللہ کی رحمت ہے. اور بالکل بیٹھیں اور اچھی صحبت لے کر بیٹھیں. اور یہ امیر سنت کتابیں گفتگو کے آداب یہ مقتۃ المدینہ سے حاصل کریں یا ڈاؤن لوڈ کر لیں. میرے موبائل میں الحمدللہ کتاب ڈاؤن لوڈ ہے، ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کو پڑھتے رہیں. گفتگو کرنا آ جائے گی، بات کرنا آ جائے گی، یعنی سمجھ آ جائے گی. اب آتی نہیں آتی یہ بات کی بات ہے، اس کے لیے صحبت ضروری ہے. الحمدللہ معلمین ہیں، مبلغین ہیں، ایک سے ایک دعوت اسلامی کے ذمہ دار اسلامی بھائی ہیں. اللہ نے چاہا تو یہ سکھائیں گے ہم کو کہ ہمیں کیا بات کرنی ہے، کتنی بات کرنی ہے، کس سے کرنی ہے اور کس سے نہیں کرنی ہے. یہ گفتگو کے لیے بہت ضروری ہے. یعنی کوئی بات میں آپ سے کر سکتا ہوں مگر میں اس کی موجودگی میں کیوں کروں. ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی واقعہ ہوا کہ بیٹھا تو دو کاروباری لوگ آپس میں بات کر رہے تھے. اب مجھے نہیں پتا یہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو اب میں بولوں میری باری آئے تو میں کچھ بولوں، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ مجھے کچھ بولنا ہے. ایسے میں انہوں نے مجھے آپ کیا کہتے ہیں، میں نے کہا بھائی میں تو اس پہ گھبرا رہا ہوں کہ آپ دونوں کر کیا رہے ہو اتنی دیر سے. پھر میں نے انہیں غیبت، برائی اور اس طرح کی باتیں جب بیان کی تو کہا کہ یار ہم دونوں کی فیلڈ ہے، ہم کسی کے بارے میں بات کریں. تو انہوں نے ایک وجہ بنانے کی کوشش کی. میں کہا اگر آپ دونوں کا معاملہ تھا اور اگر آپ درست بات کر بھی رہے تھے جبکہ اب نہیں کر رہے، تب بھی ہمارے سامنے بات کرنے کی کیا ضرورت تھی. اب وہ چپ. وہ 5-7 منٹ مجھے بولنے کا موقع ملا. مجھے خوشی یہ ہوئی کہ وہ بہت سمجھدار اور سعادت مند تھے. انہوں نے استغفار کیا کہ یار یہ تو ہم تو آپس میں بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کرتے رہتے، میں کس نے اجازت دی اس طرح کی باتیں کرنے کی. بھائی پیسہ روپیہ کمایا نہیں اور غیبت اتنی کر کے گھر چلے گئے بھیا. تو یہ سبھی اچھا. اب ہمیں بھی کیا سمجھ پڑتی ہے کہ جب دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں بیٹھتے ہیں، بزرگوں کی صحبت ملتی ہے، امیر سنت کی باتیں سنتے ہیں، تو سمجھ آتی ہے کہ یار کیا بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کہاں بولنا ہے، کہاں ہم نے بات نہیں کرنی. یہ گڑ سیکھ کر جانا ہے فیضان مدینہ سے.